علیکم عزیز طلباء و طلبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا موضوع بھی نہایت اہم ہے آپ کے لیے، جو کہ ہے شعری اصناف۔ شعری اصناف کو انگلش میں جنرس آف پوئٹری کہا جاتا ہے۔ وہ مختلف قسمیں جن میں شاعری کو موضوع، انداز بیان، ہیت یعنی ساخت اور مقصد کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غنائیہ شاعری لیرکس میں، ایک ہے بیانیہ نیریٹو شاعری۔ ٹھیک ہے، یعنی غنائیہ شاعری کیا ہے؟ یعنی جذبات اور احساسات پر مبنی شاعری۔ اس میں شاعر اپنے دل کی کیفیت بیان کرتا ہے، مثال کے طور پر نظم، غزل، رباعی، قطعہ، مثلث، مخمس، گیت کی صورت میں۔ اور دوسرا ہے بیانیہ شاعری، یعنی داستان، قصے کی صورت میں کہی جانے والی شاعری۔ اس کی مثالیں کیا ہے؟ مثنوی ہے، قصیدہ ہے، شعر آشوب ہے، زرمیہ شاعری۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اب آگے اس میں چند ایک کو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرتی ہوں، اس کی مثال بھی ساتھ ساتھ اشعار کی صورت میں۔ سب سے پہلے حمد، وہ نظم یا شعر جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، وہ حمد کہلاتی ہے۔ اب اس کی مثال شعر کی صورت میں ہے: ابتدا ہی نام سے تیرے خداوندا، تو ہے کہ تیری شان سے دنیا میں ہر شے ہے۔ اس کے بعد نعت۔ نعت وہ شاعری جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و تعریف بیان کی جائے۔ اس کی مثال دیکھیے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اس کے بعد دیکھیے گیت۔ گیت جو ہے سنسکرت کا زبان کا لفظ ہے۔ سنسکرت میں اسے گیتا بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے گانا یا گایا جانے والا کلام۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے دیکھیے گیت ایک نغماتی نظم ہے جو جذبات، محبت، قدرت، وطن یا کسی خاص جذبے کو موسیقانہ انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہ نظم عام طور پر اس انداز میں لکھی جاتی ہے کہ اسے گایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، چھن چھن چھنکتی بہار آئی، پھولوں نے پہن لی رنگین چادر، یعنی قدرتی منظر پر مبنی گیت ہے۔ اگلا دیکھیے منقبت۔ منقبت دراصل عربی زبان کا لفظ ہے۔ کسی ولی، امام یا بزرگ کی مدح و فضیلت بیان کرنا منقبت کہلاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے: علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، یہ نام لب پہ ہو تو خوف کوئی رہتا نہیں، زباں پہ نام علی ہو تو بات بنتی ہے، یہی تو ہے جو ولایت کی بات بنتی ہے۔ اگلا دیکھیے قصیدہ۔ قصیدہ عربی لفظ قصد سے نکلا ہے، جس کے معنی ارادے کے ہیں۔ ایک طویل نظم ہوتی ہے جس میں کسی بادشاہ، بزرگ یا عالم یا کسی عظیم شخصیت کی مدح، تعریف یا نصیحت کی جائے۔ اس کی مثال دیکھیے: جلوہ ہے تیرا باعث اجلال زمیں بھی، مقبول ہے ہر بات اگر کہی تجھ سے، کیا وصف گنوائیں تیرے، کیا کیا کرے مدح، لکھتے ہیں ثنا سب قلمی یا زبانی تجھ سے۔ اگلا دیکھیے مرثیہ۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رونا، کسی کی وفات یا خاص طور پر شہدائے کربلا کا غم منظوم انداز میں بیان کرنا۔ مثال دیکھیے: کیا صبر تھا حسین کا کرب و بلا میں بھی، دشمن کے سامنے بھی جھکایا نہیں سر نیاز۔ ملی نغمہ۔ ملی نغمہ وہ نظم ہے جو وطن کی محبت، قومی جذبے، قربانی، اتحاد اور حب الوطنی کے جذبات کو اجاگر کرے۔ اس کی مثال دیکھیے: یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اس کے بعد دیکھیے ہجو۔ ہجو کا مطلب ہے برا کہنا، عیب نکالنا، بدگوئی کرنا۔ ادب میں ہجو ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی فرد، جماعت یا دشمن کی برائیاں اور خامیاں طنزیہ یا طنزیہ انداز میں بیان کرے۔ اس کی مثال دیکھیے: جنہیں نہ بات کرنے کا سلیقہ نہ کام کاج، وہی اٹھے ہیں زمانے کو عقل سکھانے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ شعری اصناف یہاں تک اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے اس کی مثالوں میں نے اشعار شامل کیے ہیں تاکہ اس کو یاد کیجئے اور امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔